अस्सलाम वालेकुम जी। आजकल जो है वो नई नई खबरों का दौर है और हमारा प्यारा बाबा डांग वाला अलमरूफ अहमद नूरानी जो है उसने एक और डांग कट मारी है। अहमद नूरानी साहब के पास एक ऑडियो पहुंची थी। अच्छा, हमारे इल्म में ये था कि ये ऑडियो से पहले एक वीडियो जारी होगी जिसके अंदर जो है वो मतलब के कुछ पर्दा नशीनों के नाम भी आएंगे, चेहरे भी आएंगे, आवाज़ भी आएगी। और ये ऑडियो जो थी, ये वीडियो जो थी, ये लंदन से जारी होनी थी। तो इसको काउंटर करने के लिए फिर पीटीआई ने ये अरेंजमेंट किया और जो थी वो बरतानिया और पाकिस्तान अमेरिका से को ठीक है यक वक्त जारी हुई जाली आईडी से। और ख़ास तौर पे किराए के जो हैं टट्टू जो हैं मेल और ख़ास तौर पे वो फीमेल जो कि हालिया दिनों के अंदर पीएमएलएन को छोड़ के तो हैं पीटीआई के वालिदैन के पास तशरीफ़ ले गई हैं ना, हमारे बारे में बड़ी बकवास करती पाई जाती हैं। ठीक है, मुझे लोग बताते हैं आके, कल भी किसी ने बताया कि वो वहाँ से भी उन्होंने कोई बसरी जो है समाई फीता हमने ऑडियो टेप का तर्जमा किया है, पता नहीं अब अहले नज़र इसके ऊपर। तो आना तो बसरी खाता था, बसरी फीता था, उसके लिए तैयारी कर रखी थी पीटीआई ने भी और उसके सरपरस्तों ने भी, यानी पाँचवीं पुश्त की दोगली बलागी जंग के मुजाहिदीन और मुजाहिदात और जनाब 420 लाख के कुत्ते, ये सारे इकट्ठे हो गए थे कि जनाब ये बरतानिया से कोई जो है वो बसरी फीता जो है ना, बसरी फीता जो है ना वो जारी होना। ठीक है, और वहाँ पे उन्होंने तैयारी भी कर ली थी, जैसे ही वो बसरी फीता जारी होगा तो वो उसके जवाब के अंदर ये मारेंगे और उसको बेअसर कर देंगे। तो उसके ऊपर फिर वो क्या है जी, वो की ना है उस खतून दा वो जड़ी टाइट किस्म के कपड़े पा गए तो वो बना दिया अपनी सेल्फियाँ और फिर पोस्ट कर दिए कि ताकि कोई चंद्रा वेखे तो सही। ठीक है, ये मेरा मतलब है उनका जमहूरी हक है, वो जिस सोसाइटी में रहती है वो करे। तो फिर सियासी मामलात के ऊपर तबसरा राई ना फरमाए, फिर जाके वो फैशन टीवी के ऊपर वॉक फरमाए, हमें क्या हक है कि हम उसके ऊपर तनकीद करें। हाँ, हम ये बताना ज़रूरी ख्याल करेंगे कि ये जनाब ये वॉक की डेट और टाइम कौन सा है जब वो फरमाएंगे। ठीक है, उनकी मशहूरी होगी ना जी। तो उन्होंने भी एक जारी किया और उस तरह के दीगर फ्रीकैन ने भी जारी किया। हमारे जो अहमद दुरानी साहब हैं उन्होंने वो अब इसका एक बड़ा पस मंज़र बनता है, क्योंकि एक दिन पहले अली अहमद कुर्द साहब की तकरीर थी। अली अहमद कुर्द साहब ने सामने बैठ के जजों को कहा कि तुम गासिब हो, तुम बिके हुए हो, तुम झूठे हो, तुम दब जाते हो, तुम फौज के टट्टू हो, ये सारी बातें उन्होंने कहीं। नकले कुफर कुफर नबाशत उसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो तरह दे गए कि हाँ गलतियां तो हमसे भी हुई हैं। ठीक है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब को गुस्सा आ गया और चीफ जस्टिस साहब को गुस्सा आना बनता था, क्योंकि वो बाद की वीडियो में ये साबित हुआ कि ये शरीक जुर्म है, तो इसलिए गुस्सा सॉरी 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 सर सर नहीं कतन ये बात नहीं है। वो आप पे सर साकिब निसार ने इल्ज़ाम लगाया, मैं तो सिर्फ दोहराने का वो उसको बल्कि दोहराया भी नहीं सर मैंने तो कैसा। तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को गुस्सा आ गया और वो अपनी लिखी हुई तकरीर छोड़ के, जिसके अंदर उन्होंने 184 की खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट राइट एक्सरसाइज करती है उसके खिलाफ अपील का हक या नज़रसानी का हक मांगना था, वो तकरीर लिखी रह गई। और जनाब चीफ साहब ने जो था वो क्या कसौन फेरा जी, बाकायदा कसौन मार मार के उन्होंने, हालांकि चीफ जज जो होता है वो कसौन नहीं फेरता जी, उसकी जजमेंट्स बोलती हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने कसौन मार मार के उन्होंने जनाब वो मतीला जान साहब रावी हैं कि वो बाकायदा आप दीदा थे, उनकी आंखों में आंसू थे, इतना दुख हुआ उनको। तो अब पता नहीं मतीउल्लाह साहब इतने करीब कैसे पहुंच जाते हैं चीफ साहब के, हम तो तस्वीर के भी करीब नहीं होते। तो खैर ये हो चुका था कि हम आज़ाद हैं, कोई हमें कुछ नहीं कर सकता, हम जब चाहते हैं जो फैसले चाहते हैं वो करते हैं। अब ये अभी मार्केट में था जनाब अली अहमद कुर्द की बात और जनाब चीफ जस्टिस का जवाब, तो ये इस पे बहस होते अभी 24 घंटे हुए थे कि इससे पहले कि ये बहस डाई डाउन हो जाती, फौत हो जाती, मर जाती, तो अपना अहमद दुरानी साहब को याद आया, ओए वो मेरे पास एक फीता पड़ा हुआ है, समय फीता पड़ा हुआ। वो उन्होंने समय फीता निकाला, साथ में सर्टिफिकेशन निकाली कि ये अथेंटिक है, और उसके बाद उन्होंने जारी कर दिया। वो उनकी फैक्ट फोकस नामी वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है।
اب اس کے بعد وہ جو بات آج کے دن تک ختم ہو جانی تھی اور نئے ایشو نے قومی منظرنامے کو کیپچر کر لینا تھا، اس کے بعد اس بحث کے اندر ایک نئی جان پڑ گئی کہ جناب چیف جسٹس آف پاکستان صاحب فرما رہے تھے کہ ہم بغیر کسی پریشر کے دباؤ کرتے ہیں، اینڈ ون آف ہز سینئر کولیگ، ان کی لیگیسی کا فاؤنڈنگ فادر، جس نے یہ ساری لیگیسی کھوسے والی اور یہ ساری جس میں ابھی ایک دو دانے باقی ہیں، اس کے بعد اس لیگیسی نے بھی کنٹینیو کرنا ہے، یہ جو لیگیسی انہوں نے کریٹ کی، اس لیگیسی کا جو فاؤنڈنگ فادر ہے بابا رحمتا ثاقب نثار، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے جی میں نے اپنے کولیگز کو جب کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہونے دے، یعنی اب ان کے کولیگز جو ہیں یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ کون کون سے ہیں، تو مطلب کہ ان کولیگز کے اندر تو کھوسا صاحب بھی شامل تھے، اور ان کولیگز کے اندر تو ہو سکتا ہے موجودہ چیف جسٹس صاحب بھی شامل ہوں، اور ان کولیگز کے اندر جو ہے وہ تو مطلب کہ ٹھیک ہے بس کر دیو نا یار، تو اور بھی لوگ شامل ہیں جو بیٹھے ہوئے، تو وہ ان کولیگز نے یعنی کہ خود تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، اتنا نیش آدمی جو کہ اس نے کہا میں تو رگڑا ہی جا رہا ہوں، میں تو مرنا ہی لگا ہوں، تو ان کو بھی ساتھ لے کے مروں، اس نے ان کا نام بھی لے دیا کہ جی انہوں نے مجھے کہا تھا۔ اب ججز جو ہیں وہ بولتے نہیں ہیں، مطلب اپنی ججمنٹ کے ذریعے بولتے ہیں، ورنہ ان کی طرف سے کلیریفیکیشن آ جاتی ہے، رجسٹرار سپریم کورٹ کہہ دیتا کہ ثاقب نثار جھوٹ بولتا ہے جی، بکدا پہ آجے بکواس کرتا ہے، ہم میں سے کسی سے اس نے نہیں پوچھا تھا، لیکن ظاہر ہے ان کی لیمیٹیشن ہے، وہ یہ بات پبلکلی نہیں کہہ سکتے، وہ کوئی ججمنٹ آئے گی تو اس میں آبزرویشن کے دوران کہیں گے، یا کوئی سو موٹو بھی نہیں لے سکتے کیونکہ اس کے اندر خود ملزم نامزد کر دیے اور کسی اور نے نہیں کیے، ان کے ایک سینئر کولیگ نے کیے ہیں، تو کافی زیادہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں تمام فریقین کے لیے۔ بہرحال یہ جو بصری فیتے تھے ان کا کاؤنٹر کرنے کی پی ٹی آئی نے کوشش کی، مطلب کہ نواز شریف کی تقریروں کے فکرے جوڑ کے، تو وہ بھی جو ہے وہ جعلی آدمی نے جعل سازی کرنی تھی، وہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ احمد نورانی نے جو ڈانگ پھیری ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ابھی تک باقی ہے، اور پولی ٹول کی بجنی شروع ہوئی، آپ اس پہ زیادہ جذباتی نہ ہو، یہ پولی ٹول کی بجنی شروع ہوئی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بصری فیتے ہیں یہ جن کے پاس بھی محفوظ ہیں، وہ احمد نورانی تب کیسے پہنچاتے؟ دیکھیے اب میں نے جب یہ کیا تو کچھ لوگوں نے اس کے اوپر فیڈ بیک دیا کہ جناب یہ احمد نورانی تک پہنچتا کہتے، سر یہ میرے تک بھی آتے، ٹھیک ہے، جنہوں نے بھجوانا ہوتا ہے وہ بھجواتے، ہم اس پاکستان میں موجود کوئی صحافی اس کا وزن نہیں اٹھا سکتا، بھلے وہ حامد میر ہو، سلیم صحافی ہو، کوئی جتنا مرضی بڑا ہو، اس لیے یہ لازمی ہوتا ہے کہ اس طرح کا جو آبجیکٹ ہوتا ہے نا، مطلب ہمارے پاس بہت ساری چیزیں آئی ہیں، ہمارے پاس ہم نے آگے گزار دی، ہم نے کہا یار میں نہیں وزن چوک سکتا، وزن چوک لے گا جی سید طلعت حسین، ٹھیک ہے، تو پارٹی کو ادھر بھجوا دیتے ہیں، ہم پارٹی کو ادھر بھجوا دیتے ہیں۔ بہت سارے جرنلسٹ بہت ساری خبروں کا وزن نہیں اٹھا سکتے، اس لیے پاکستان کے اندر سے آئندہ بھی اس طرح کے سمعی اور بصری فیتے جاری نہیں ہوں گے، اور جہاں سے جاری ہوں گے، اگر حکومت نے تو ابھی تک عاصم باجوہ والا مقدمہ نہیں کیا، حکومت نہیں کرنا ہے نا جی، حکومت نے یا حکومت کے لانے والوں نے، اگر احمد نورانی نے جھوٹ بولا تھا پیزا والا کمپنیوں کا، پاپا جان پیزے والی کمپنیوں کا، تو امریکہ میں تو یہ قانون ہی بڑے سخت ہے نا جی، اگر احمد نورانی پھڑیا گیا تو وہ کم از کم 8-10 سال باہر نہیں آتا جیل سے، تو کریں اس کے خلاف جی مقدمہ، ٹھیک ہے، اور ان کی تو اولادیں بھی ساری وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، عاصم باجوہ صاحب کی اولادیں بھی ساری وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہیں پہ ہی میرا مطلب ہے دن دگنی رات چگنی ترقی کری جا رہی ہیں، جیسے جیسے پاکستان میں آپریشن کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، وہاں پہ ان کی فوجی آپریشنوں وہ والے جو آپریشنز ہوتے ہیں سیکیورٹی آپریشنز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ویسے ویسے ان کی کمپنیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی، جیسے جیسے سابق فاٹا ایریاز میں مارشل کرفیو لگنے کی مقدار بڑھتی جا رہی ہے، ویسے ویسے ان کی کمپنیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو ہو کی ہے، ٹھیک ہے، تو کریں اس کے خلاف مقدمہ جی، ہم تو تماشا ہی دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں خبر تو ہمارے پاس بھی آئی تھی۔ اس وقت جو ہے جس زبان سے اور جس گندی زبان سے پاکستان کے میڈیا کو گالیاں بکی جاتی ہیں دن رات، جو اس کے ٹاپ ایگزیکٹو بیٹھے ہوئے بڑے بغیرت ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے وہاں پہ، تو ان کو فون کے اوپر ایک افسر جو ہے وہ فون کر کے
کہ یہ اس کے فیتے کے اوپر تم نے بیپ کیوں نہیں لگائی ہے، کرد کے اتنے سارے جو ہے وہ بکواس گزر گئی ہے. اور اس کے بعد جو میرا مطلب اس طرح کے بہت سارے دیگر مواقع کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے؟ ان جرنلسٹوں نے اس کا ریکارڈ نہیں رکھا ہوا، ٹھیک ہے، اور ریکارڈ پاکستان میں بھی نہیں رکھا ہوا، باہر رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو سر بہت سارے کمالات ہیں. بنی گالہ کے جو بصری فیتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ انہوں نے قبر میں لے جانے کے لیے ریکارڈ کیے ہوئے ہیں، یا وہ جو تھا وہ اون چودھری کے موبائلوں سے جو نکالے تھے تو کیا وہ قبر میں لے جانے کے لیے رکھے ہوئے؟ اسی طرح کے مواقع کے لیے رکھے ہوئے ہیں. پھر وہ بھجواتے ہیں پارٹیوں کو. سارے کوئی مطلب وزن اٹھائے یا نہ اٹھائے، ہاں ساڑھے کو تو نہیں چکیا جاتا. تو فلمی لڑائی شروع ہو گئی، دونوں طرف سے فلمیں جاری ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور ظاہر ہے کہ میرا جو ذاتی طور پہ پوچھیں تو میرا تو یہ خدشہ ہے کہ اس طرح کے جال سازیوں کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بڑی ماہر ہے. وہ تو عمران خان کی جو ہے وہ برہنہ خواتین کے ساتھ سمندر میں کے کنارے کے اوپر دادے عیش دیتی ہوئی بصری فیتے جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو خان جناب، ثابت کر دیتے ہیں. اور وہ بصری فیتا سب سے زیادہ دیکھا گیا ہے اور سب سے زیادہ سپانسر جو ہے آج بھی یوٹیوب کے اوپر پڑا ہوا ہے، ابھی سرچ کر کے دیکھ لیں. وہ تو اپنے جھوٹ کو بھی سچ ثابت کر لیتے ہیں، اور وہ تو جو ہے وہ کیا ثابت نہیں کر لیتے. ایسی صورت کے اندر اور پھر خاص طور پہ جس طرح فلڈ ان ہونا ہے بصری فیتوں نے، سمعی فطروں نے، کب تک انہوں نے جو ہے ان کی وہ جو ویلیو رہے گی، اور کب یہ لوگ سمجھیں گے اوے ہاں یار اس طرح کا گند پڑتا ہی رہتا ہے. مطلب جب لوگ اس کے بارے میں بالکل پرون ہو جائیں گے، لوگ سمجھیں گے یار ٹھیک ہے جندہ ہی رہتا ہے، ٹھیک، عادی ہو جائیں گے، تو پھر ان بصری اور سمعی فیتوں کی کیا اہمیت رہے گی. ٹھیک ہے، جنہوں نے پاکستان کے اندر سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں وہ بھی جلدی جاری کروا لیں اس سے پہلے کہ ان کی ویلیو ختم ہو جائے، اور جن کے پاس پاکستان سے باہر محفوظ ہیں وہ بھی ذرا جلدی کر لے. یہ خاکسار کا مشورہ ہے. وقت بہت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.